میری توقع کے مطابق میری بیوی چلے یہ ممکن نہیں، میری توقع کے مطابق میری خواہش کے مطابق میرا بچہ عمل کرے یہ ممکن نہیں۔ تو اینگر کا مطلب چلانا ضروری نہیں ہے، ڈانٹنا ضروری نہیں ہے، اندر سے اندر انسان کا کڑنا بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ اینگر عموماً پاورفل سے کمزور کی طرف ڈسپلیس ہوتا ہے۔ اگر کسی کے باس نے اینگر کیا تو وہ فرد پر اینگر ڈسپلیس ہوا، وہ فرد گھر میں اپنا اینگر اپنی بیوی پر ڈسپلیس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان مہمان خصوصی جناب ایس امین الحسن صاحب آن لائن شریک ہو رہے ہیں۔ جناب امین الحسن صاحب کو کون نہیں جانتا، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ محترم امین الحسن صاحب جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر کی حیثیت سے ان دنوں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے۔ آپ ایک بے باک مقرر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے مختلف مضامین پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور مختلف اخبارات اور جرائد میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے کل ہند صدر کی حیثیت سے سابق میں آپ نے خدمات انجام دیا ہے۔ آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف مقامات پر سیمینارز اور ورکشاپس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہو کر لوگوں کی رہنمائی کا کام آپ انجام دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم محترم امین الحسن صاحب سے گفتگو کے اس پروگرام میں استفادہ کریں گے۔ محترم امین الحسن صاحب، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دنیا میں انسان مختلف آزمائش سے گزرتا ہے۔ ان میں ایک بڑی آزمائش بیماری کی ہوتی ہے۔ کئی ساری بیماریوں سے انسان گزرتا ہے، بیماریوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن آئے دن کووڈ کی وجہ سے جتنی الجھن، جتنی پریشانی اور جتنی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، شاید ہی کسی اور بیماری سے وہ اس طرح سے پریشانی محسوس کرتا ہو۔ تو ان حالات میں کس طرح سے جو ہے ذہنی الجھن سے، ذہنی پریشانی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا پھر معاشرہ جو ہے بچا سکتا ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوست اینکر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں دو پہلو ہیں۔ سوال کا پہلا حصہ ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لوگ اس طرح بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ افراد کی صورتحال ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوپ اپ کر لیتے ہیں، ان پریشانیوں سے نکل آتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لائق بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایکسیڈنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے جو بچ جاتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹی وی کے پروگرامز میں اور دیگر پروگراموں میں کہ وہ نفسیاتی طور پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس مسئلے سے پھر نکل آتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ یہ افراد کا معاملہ ہے۔ سوال کا یہ پہلا حصہ ہے کہ لوگ ایکسیڈنٹس کا بھی شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک کووڈ کی وبا اور اس میں پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ بالکل ہی ایک دوسری صورتحال کا نام ہے۔ وہاں افراد اس سے جوجھتے ہیں اور کروڑوں کی آبادی میں کچھ لاکھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ شکست کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک نئی صورتحال ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وبا کے نتیجے میں، پینڈیمک کے نتیجے میں پوری دنیا ساکت ہو گئی، سٹینڈ سٹل ہو گئی، اور ہمارے ملک میں جس طرح سے ناعاقبت اندیشانہ فیصلے کر دیے گئے، جو عاجلانہ اقدام کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے نتیجے میں پوری زندگی سٹینڈ سٹل پر آ گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ گھروں کے اندر محصور ہو گئے۔ ایک ڈیڑھ دو مہینے تک نوکریاں چلی گئیں، کھانے پینے کے ساز و سامان موجود نہیں، بچوں کے اسکول ختم ہو گئے، زندگی کی کوئی سرگرمی نہیں۔
اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن اور اسٹریس کا پیدا ہونا. آپ نے پوچھا ہے سوال میں کہ اس کووڈ میں جو لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے یا نفسیاتی عارضہ جنہیں لاحق ہوا، ان کے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے زندگی کا ٹھٹر جانا یہ خود انسان کے ذہن کے اندر اضطراب پیدا کر دیتا ہے. کوئی سرگرمی نہیں، کوئی کام نہیں، معاشی سرگرمی نہیں. اور جس طرح سے حکومت نے ایک لخت لاک ڈاؤن لگا دیا، ہر طرف سناٹا چھا گیا، باہر نہیں نکل سکتے، پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے. ایک تو یہ صورتحال ہو گئی، پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے اسے اور ہوا دی. جس طرح سے میڈیا نے اسے سینسیشنل طریقے سے پیش کیا، اس سے بھی لوگ گھبرا گئے، لوگ ڈر گئے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان میں تقریباً ہر بالغ آدمی کے پاس اس کا اپنا گیجٹ ہے، اور ڈیجیٹل دنیا میں اس کا وقت ویسے بھی زیادہ لگتا ہے، لیکن جب وہ چھٹیوں میں تھا، بیکار تھا، تو سارا دن اپنے گیجٹ میں دیکھتا رہتا. اور اس میں مسئلہ ہو گیا یہ کہ ہر الو ملو، جسے نہ ایپیڈیمک کے بارے میں کوئی بات معلوم ہے، نہ وائرالوجی وہ جانتا ہے، نہ دواؤں کو وہ جانتا ہے، ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ لکھنا اور بولنا شروع کر دیا. اس نے لوگوں کے اندر اضطراب کو اور بڑھا دیا. پھر ایک اور وجہ یہ کہ نوکریاں جب ختم ہو گئیں، ان امپلائمنٹ بڑھ گیا، چھوٹی چھوٹی تجارتیں ٹھپ ہو گئیں، اور جب بھی آمدنیوں کا گھاٹا ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے پریشانی بڑھے گی، اضطراب بڑھے گا، نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے. یہ بھی ایک وجہ تھی. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ دور یا نزدیک میں رشتہ داروں اور دوستوں کے حلقے میں کسی کو وائرس ہو گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں جو ہاسپٹل کی جو صورتحال تھی، فرسٹ لاک ڈاؤن میں جو صورتحال تھی، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں جس طرح سے دوائیاں نہیں مل رہی تھیں، کالا بازاری کا دھندا عام ہو گیا تھا، ان سب صورتحال سے انسان بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے رشتہ دار ہیں، مر رہے ہیں، اور رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اجازت نہیں ہے. مر جائیں تو لاش بھی نہیں دیتے تھے. یہ تو پہلے پینڈیمک میں، پہلے کووڈ کے لاک ڈاؤن میں یہ ہوا. تو ان سب صورتحال میں یعنی کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، کسی کا رشتہ دار مر گیا، یا یہ پریشانی کہ کہیں وائرس ہمارے گھر میں نہ آ جائے، بچوں کو نہ لگ جائے، یا بوڑھیا ماں جو گھر میں موجود ہے، بیمار ہے پہلے سے، کہیں اسے کووڈ نہ ہو جائے. یہ سب چیزیں وہ تھیں، یہ وہ عوامل تھے، یہ وہ فیکٹرز تھے جس کے نتیجے میں اینگزائٹی اور بڑھ گئی. پھر طلبہ اور نوجوانوں کے جیسے اسکول بند ہو گئے تو ان کی روز کی سرگرمیاں بند ہو گئیں. صبح شام کا فرق ختم ہو گیا، ہفتہ اتوار پیر اس کا فرق ختم ہو گیا، سب دن ایک جیسے ہو گئے. رات دن میں بدل گئی اور دن کو لوگوں نے رات بنا لیا. ان سب کے نتیجے میں نفسیاتی امراض کا پیدا ہونا، نفسیاتی ٹینشن کا پیدا ہونا، اینگزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کا پیدا ہونا لازمی امر ہے. ہمارے معاشرے میں معاشی طور پر جو ہے 3 طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں، ایک امیر، مڈل کلاس اور غریب طبقہ. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا طبقہ جو ہے زیادہ تر نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ معاشرے کے 3 طبقوں میں جو ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے اور لوئر کلاس ہے، ان 3 طبقوں میں کووڈ کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کون سا طبقہ زیادہ متاثر ہوا؟ کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں طبقے یکساں متاثر ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اوپر کا طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، امیر طبقہ ہے، اس کے پاس کم از کم بینک بیلنس موجود ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، اس کے پاس کانٹیکٹس ہیں، اس نے بھی کسی طرح سے مینیج کر لیا. پریشانیاں تو ہوئی اس کو بھی. جو نیچے کا جو طبقہ ہے اسے بھی پریشانیاں ہوئی، لیکن اس کی زندگی پہلے سے مصیبت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. لاک ڈاؤن اور اس کے بعد جو ایشوز اور جو مسائل پیدا ہوئے، وہ اس غریب آدمی کے لیے اس کی لمبی فہرست میں مصیبتوں کی ایک اور مصیبت کا اضافہ ہو گیا. تو اس پہلو سے دیکھیں گے تو متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور ان کا متاثر ہونا اس لیے کہ انہوں نے نچلی سطح کی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، اور اپر کلاس کی طرح ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی تجارت ہے، امپلائمنٹ ہے، نوکری ہے،
माहाना आमदनी आती है, उस पर अच्छी खासी जिंदगी बसर हो रही थी और अचानक सारे सोर्सेस बंद हो गए। डाटा बताता है कि कोविड के ज़माने में 60 लाख छोटी तिजारतें ठप हो गई। वैसे भी इस ज़माने में हमारे यहाँ डाटा मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन जो भी डाटा अवेलेबल है उसमें मालूम होता है कि 60 लाख छोटी तिजारतें, स्मॉल स्केल लेवल के जो बिजनेस थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर के बिजनेस थे, वो सब बिजनेस ठप हो गए। ये भी डाटा बताता है कि 84% हाउस होल्ड, यानी जितने घर, जितने खानदान ही, उनमें से 84% खानदान मुतासिर हुए माशी तौर पर। और यह भी डाटा बताता है कि इस जमाने में गुज़िश्ता 2 साल में 4.6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे उतर गए। इससे मालूम होता है कि मुतवस्सित तबका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। जी, मेरा जवाब खत्म हुआ, आपका अगला सवाल बताइए। अल्लाह पर ईमान, तकदीर के खैर और शर के होने पर ईमान रखने के बावजूद भी मुसलमानों में ये नफ्सियाती बीमारी कैसे पाई जा सकती है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आपके सवाल में जो बादी नज़र में जवाब दिया जा सकता है वो ये है कि एक मोमिन को नफ्सियाती परेशानी नहीं होनी चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये तो हम भी नफ्सियाती सेहत पर जब गुफ्तगू करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि ईमान बिल्लाह को मजबूत किया जाए, उसके नतीजे में आपकी जो नफ्सियाती जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, हम भी बताते हैं। लेकिन सही बात यह है, इसके सिलसिले में मैं आपको 2 जवाब दूंगा। एक बात तो यह है कि हर बंदे मोमिन का ईमान एकसा सतह पर नहीं है। कोई साहिब ईमान में ज्यादा ऊंचे दर्जे पर है, किसी का ईमान जो है वो थोड़ा सा कम दर्जे पर है। इसलिए यह समझना कि ईमान का इकरार करने के साथ सब लोग एक ही लेवल पर अल्लाह ताला से मजबूत रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं, यह तस्वुर सही नहीं है। ईमान में फर्क होता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। और यह भी है कि खुद हमारी अपनी जिंदगी में हर दिन एकसा नहीं होता। किसी दिन ईमान में हम बढ़ोतरी देखते हैं, किसी दिन हम उसके अंदर एक डिप देखते हैं। तो फर्द की ईमानी कैफियत में उतार चढ़ाव होते रहता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि साहिब ईमान इस तरह के हालात से मुतासिर न हो, नहीं, मुतासिर होगा, यह फितरी बात है। दूसरी बात, कुरान के मुताले से मालूम होता है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी परेशानियां होती थी, घबराहट होती थी, इस्तराब और बेचैनी के मरहले से वो गुजरते थे। आप तसव्वुर करके देखिए कि वक्त का बादशाह, जाबिर और जालिम बादशाह, और उसने सारी ममलिकत से बड़े बड़े जादूगरों को जमा कर रखा है, और बड़े मेले का दिन है, त्योहार का दिन है, उसमें सारा मजमा जमा है, और एक से एक एक्सपर्ट जो जादूगर उस जमाने में हो सकता है उन सबको बुला लिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें मौजिज़ा अता फरमाए, लेकिन उसके बावजूद कुरान बताता है कि जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, अपनी लाठियां फेंकी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सांप और अजदे नजर आने लगे, घबरा गए। ये एक जगह नहीं, कुरान में 2-3 जगह ये बात आई है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से ये बात बताई, या मूसा अखबिल वला तखफ इन्नका मिनल आमिनीन। मूसा आगे बढ़िए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, खौफ का शिकार ना हो। इन्नका मिनल आमिनीन, आप तो प्रोटेक्टेड लोगों में से हैं, आप पर तो अल्लाह ताला ने अमन नाजिल कर दिया है, आप आमिनीन में से हैं, आगे बढ़िए। इससे मालूम होता है कि घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भी पेश आता था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वही का सिलसिला कुछ देर के लिए अल्लाह ताला ने रोक दिया था। ये अल्लाह ताला की मशीयत थी, उसकी हिकमत थी, उसकी मसलिहत थी। इसलिए कि नबूवत का आगाज का जमाना था और पै दर पे वही और पै दर पे वही के हवाले से जिम्मेदारियां ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं बोझ ना हो जाए,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے روک دیا اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جو بیچ میں پیریڈ گزرا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شدید بے چینی کا عالم تھا، اضطراب سے آپ گزر رہے تھے اور لوگوں کی طرف سے طنز، ہجو، مذاق، ان سب کے نتیجے میں بھی آپ کے دل پر شدید اثر ہو رہا تھا. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا، تسلی دی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم کھائی گئی، یعنی بطور شہادت اللہ تعالیٰ نے بتایا روز روشن شہادت ہے، قسم ہے اس کی، اور رات جب کہ وہ چھا جائے. یعنی یہ دونوں کیفیتیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز روشن بھی آنا ضروری ہے اور رات کی ٹھنڈک بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ انسانی زندگی ہوتی ہے. روشنی ہی روشنی ہو تب بھی انسانی زندگی مشکل ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو تب بھی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی، جمود طاری ہو جائے گا. اسی طرح سے نبوت کے سلسلے میں، وحی کے سلسلے میں ہمارا یہی فیصلہ تھا. لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا یا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو یہ کنسول کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، پریشان حال تھے، مضطرب تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، اضطراب ہو سکتا ہے. اسے کیسے کاؤنٹر کیا جائے یہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، سیرت میں بھی ملتا ہے، اور آج جو جدید دنیا میں جس طرح سے علم ڈیولپ ہوا ہے اس سے بھی ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کووڈ پینڈیمک سے گزرتے ہوئے کئی سارے تبدیلیاں ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر بات بات پر غصہ آنا، بات بات پر بھڑکنا. اس کیفیت سے ہم اپنے آپ کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں، یا پھر اس کیفیت پر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ امین صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. جی، یہ تو آپ کا آبزرویشن ہے اور یہ صحیح آبزرویشن ہے کہ کووڈ کے بعد لوگوں کے اندر غصے کی کیفیت میں کچھ اضافہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غصہ ایک کیفیت کا نام نہیں ہے. جب ہم اینگر کہتے ہیں تو وہ ایک اسپیکٹرم ہے، وہ ایک ایموشن نہیں ہے. یعنی یہ ہے کہ غصہ جب ہم کہتے ہیں تو چڑچڑا جانا، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جانا، آپے سے باہر ہونا، آگ بگولا ہو جانا، انتقام کی آگ بھڑک اٹھنا، مار پیٹ کر دینا، یہ سب غصے کی مختلف کیفیات ہیں. اینگر کا یہ اسپیکٹرم ہے. تو اینگر کا مطلب چلانا ضروری نہیں ہے، ڈانٹنا ضروری نہیں ہے. اندر سے اندر انسان کا کڑنا بھی اس کا ایک حصہ ہے. کسی چیز کو، ناگوار چیز کو دیکھ کر، کسی کی بات کو سن کر اریٹیشن کا پیدا ہونا، یہ بھی غصہ ہے. تو بہرحال غصہ جو ہے یہ مختلف شکلوں میں ہمارے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں. جب ہم غصہ کہتے ہیں تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ایموشنز دیے ہیں ان میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے. خواہ وہ اینگر ہو، خواہ وہ فیئر ہو، یا وہ سیڈنس ہو، اس میں تو کوئی چیز غلط نہیں ہے. ہاں، پرسسٹنٹلی انسان اسے غلط طریقوں سے استعمال کریں تب یہ ایموشنز نقصان دہ ہوتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت ساری چیزوں کو رکھا. جب ہم غصہ کہتے ہیں لفظ تو اسے ہم انگریزی میں کہنا چاہیں تو انوارنٹڈ اینگر کہہ سکتے ہیں. صرف اینگر نہ کہیں، انوارنٹڈ اینگر، وہ وجہ، وہ بات جہاں آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، اب خواہ غصہ ہو رہے ہیں. تو انوارنٹڈ اینگر اتنا لمبا کہنے کی وجہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اینگر، غصہ. تو منفی معنوں میں غصہ یہ نقصان دہ ہے، خود ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. اگر میں کسی پر غصہ کروں تو سامنے والا کا کوئی نقصان نہیں ہے، خود میری ذات کا نقصان ہے. جس طرح سے نیگیٹو کیمیکلز ہمارے باڈی کے اندر فلو ہونے لگتے ہیں، وہ آگے چل کر پرسسٹنٹلی بار بار غصہ کرنے کے نتیجے میں وہ کیمیکلز ہمارے باڈی کے اندر فلو ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری امیونٹی کا جو سسٹم ہے وہ جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے. اینگر کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ اینگر عموماً پاورفل سے کمزور کی طرف ڈسپلیس ہوتا ہے. اگر کسی کے باس نے اینگر کیا تو وہ فرد پر اینگر ڈسپلیس ہوا، وہ فرد گھر میں اپنا اینگر اپنی بیوی پر ڈسپلیس کرتا ہے.
वो बीवी अपना एंगर बच्चों पर डिस्प्लेस करती है, बच्चे आपस में एक दूसरे पर डिस्प्लेस करते हैं। ये एक सिलसिला होता है। तो मालूम होना चाहिए कि अगर आप घर के मर्द हैं और आप अगर गुस्सा करते हैं तो उसके नतीजे में पूरे घर को मुकद्दर कर रहे हैं, पूरे घर का माहौल खराब कर रहे हैं, पूरे घर के अफराद की तबीयतों को आप बिगाड़ने के जिम्मेदार बन रहे हैं। इसी तरह अगर आप औरत हैं और आपको गुस्सा आ रहा है और बच्चों पर आप गुस्सा निकाल रहे हैं, तो उसका यह मतलब है कि आप बच्चों के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। उनके अंदर झंझलाहट पैदा होगी, उनके अंदर रिएक्शन पैदा होगा, उनके अंदर रिवोल्ट का नेचर पैदा होगा। यह अच्छा नहीं कि हमारे बच्चे हमसे रिवोल्ट करें, यह अच्छा नहीं कि हमारे बच्चे हमसे बागी होने लगे, लेकिन गुस्से के नतीजे में रिएक्शन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं रुकना है। तो इसलिए घर के जो बड़े हैं उन्हें चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें और डिस्प्लेस ना करें। जैसे आप डिस्प्लेस करते चले जाएंगे पूरा घर का माहौल बिगड़ जाएगा और घर के अंदर हमेशा एक रस्साकशी की कैफियत होगी, एक तनाव की कैफियत होगी, हर बात पर स्पार्क पैदा होते रहेंगे। तो ये गुस्से के सिलसिले में जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया है कि घरों में कोविड के ज़माने में इसमें इजाफा हुआ है, तो इसे रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी उसके बारे में कुछ नुस्खे मिलते हैं कि पोस्चर बदल लें, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, पानी पिएं। ये सब क्यों? अगर आपको जदीद इस्तिलाह में समझाऊं तो उसका ये मतलब है कि जब गुस्सा आता है तो आदमी रिएक्ट करता है, और एंगर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट और एंगर रिमूवल, ये 3 अलग अलग लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है एंगर कंट्रोल करना सीखें, फिर एंगर को मैनेज करना सीखें। और एक जमाना आता है आदमी पुख्ता हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो अपनी जिंदगी से एंगर को निकाल दे सकता है, जो अनवारंटेड एंगर है। तो पोस्चर वगैरह बदलने के सिलसिले में, पानी पीने के सिलसिले में जो हिकमत है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं जदीद इस्तिलाह में आपको समझा रहा हूं कि 2 अलग अलग चीजें हैं। उर्दू में दोनों का तर्जुमा एक है, एक रिएक्शन है, एक रेस्पॉन्स है। दोनों को उर्दू में रद्द अमल कहते हैं। रिएक्शन कि आपने मुझे कुछ कहा और उसके बाद इंस्टेंटली उस स्टिमुलस के जवाब में मैं रिएक्ट करता हूं, फौरन मैं कोई बात कहता हूं। यह रिएक्शन होता है जो इंस्टेंटली आदमी जवाब देता है, उसका खून खवलने लगता है, भड़कने लगता है और एक जवाब उसके मुंह से निकलता है, या उसका बिहेवियर होता है, कोई चीज उठाकर फेंक दिया, कुछ कर दिया उसने। ये रिएक्शन ऑटोमेटेड होता है, यानी इसमें आपके थॉट प्रोसेस का कोई अमल दखल नहीं है। इट्स ऑटोमेटेड, इट्स इंस्टेंट, इट्स मैकेनिकल। और जब आदमी रिएक्ट करता है तो याद रखना चाहिए कि इट इज योर एक्शन एंड यू मस्ट ओन इट एंड यू मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपका अमल है और इस अमल की जिम्मेदारी आपको कबूल करनी चाहिए, और इसका जो भी नतीजा आगे निकलेगा, बीवी को डांट दिया, बच्चे को डांट दिया, नौकर को डांट दिया, चीजों को उठाकर फेंक दिया, इसका जो बुरा नतीजा निकलेगा वो आपके खाते में पड़ेगा। ये रिएक्शन है। रिस्पांस उसके बिलमुकाबिल वो ये है कि जैसे ही किसी ने स्टिमुलस दिया, जैसे ही किसी ने कोई गलत बात कही, तवक्को के खिलाफ कोई काम हो गया, तो आदमी स्टिमुलस और रिएक्शन के दरमियान टाइम को बढ़ाए। एक स्टिमुलस आया, एक रिएक्शन आ गया, इसमें कोई टाइम नहीं है। इधर से स्टिमुलस आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है कि मेरा ऑफिस का वक्त हो गया, मैं ऑफिस से आने के बाद इस मौजू पर बात करूंगा। तो आपने टाइम ले लिया। तो ये टाइम जो है कम से कम 30 सेकेंड होना चाहिए। किसी ने कोई सवाल किया, किसी बच्चे ने गलत बात कर दी, घर में कोई गलत काम हो गया, अच्छा ठीक है जी, तो आप इस तरह से करते हुए जब 30 सेकेंड निकालते हैं, या पानी पीते हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या खड़े हैं तो चेयर तलाश करते हैं और चेयर तलाश करके आप बैठ गए, तो आपने 30 सेकेंड का गैप ले लिया। तो अब आपका रिएक्शन जो है रेस्पॉन्स में बदलने लगेगा, थोड़ा तब तक आपका माइंड काम करने लगेगा। अब जो आप जवाब देंगे दैट इज नॉट ऑटोमेटेड, दैट इज नॉट मैकेनिकल, उसमें अमल दखल है आपकी सोच का। 30 सेकेंड आपने ले लिया, या आप जो है कहने लगेगा अच्छा ठीक है मैं जरा लेट के आता हूं, तबीयत मेरी आमादा नहीं है। आप एक 10-15 मिनट अंदर गए और लेट कर वापस आए, तो इसके नतीजे में आपने रेस्पॉन्स का टाइम बढ़ा दिया। तो स्टिमुलस और रिएक्शन या रेस्पॉन्स, ये दोनों के बीच में टाइम गैप को बढ़ाना चाहिए।
اگر آپ ایک دن کا ٹائم لے لیں کہ کل ہم جواب دیں گے اس موضوع پر کل بات کریں گے، بیٹے سے آپ نے کہہ دیا تجارت میں نقصان ہو گیا تو آپ نے پارٹنر سے کہا ٹھیک ہے میں ذرا اکاؤنٹس دیکھ لیتا ہوں اور کل صبح انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تو آپ نے 24 گھنٹے کا وقت لے لیا، 10 گھنٹے کا وقت لے لیا، 12 گھنٹے کا وقت لے لیا، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور آپ عقل سے کام لینے لگتے ہیں، جذبات سے نہیں کام لیتے۔ اب آپ کا ریسپانس ہوتا ہے ری ایکشن ورسس ریسپانس۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیفیت غصے کی جو بڑھ رہی ہے اسے ختم کرنا یا اسے دور کرنا ہو تو یہ پیدا کریں کہ ری ایکٹ نہ کریں، ریسپانس کرنا سیکھیں۔ شاید میرا جواب آپ کے لیے اطمینان بخش ہوا ہوگا۔ محترم امین صاحب، آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی نفسیاتی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دور رکھنے کے لیے کیا احتیاط برتنا ہوگا؟ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ نفسیاتی عارضے میں مبتلا نہ ہو، کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو، ہم اینگزائٹی میں نہ چلے جائیں، ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں یا کوئی اور مینٹل النس کا ہم شکار نہ ہو جائیں، اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، پرٹیننٹ سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ سر دست میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان حقیقت پسند بننا سیکھے، جو ریالٹی اسے ایکسیپٹ کرے۔ میری توقع کے مطابق میری بیوی چلے یہ ممکن نہیں، میری توقع کے مطابق میری خواہش کے مطابق میرا بچہ عمل کرے یہ ممکن نہیں، میری خواہش اور میری توقع کے مطابق پوری دنیا چلے، حکومت چلے، میڈیا میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی بولے ویسے ہی بتائے، یہ ہونے والا نہیں ہے دنیا میں۔ جو کچھ جیسے کچھ ہے پہلے اسے ایکسیپٹ کریں کہ دس از دا فیکٹ، دس از دا ریالٹی۔ بیوی ایسی ہی ہے، بچہ ایسے ہی ہے، وہ آٹومیٹک نہیں بنا بچہ، ویسے وہ ہمارا اثر ہے اس پر، ہماری تعلیم کا، ہماری تربیت کا، اور ہم نے جن اسکولوں میں بھیجا سمجھ کر کہ یہ بہت ہائی فائی اسکولز ہیں، بڑے بڑے اسکولز ہیں، ہم نے بھیجا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ وہاں سے سیکھ کر آیا اس کی شخصیت کے بننے میں، اس ایجوکیشن کا، اس انوائرمنٹ کا، ہم نے اس کے ہاتھ میں گیجٹ دیا، اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت بنی ہے، ان ساری چیزوں کا ہم اون کریں گے۔ تو سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نفسیاتی الجھن اور عارضے کا شکار نہ ہونا ہو تو ہمیں پہلے فیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، ریالٹی کو تسلیم کریں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کہ جیسے میں چاہوں ویسے بدلوں، تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم، تلقین، دلائل اور شواہد ہی سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسٹیفن کووے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ڈنڈا ہی ان کے پاس دلیل ہے۔ یعنی یہ کم عقلوں کا طریقہ ہے کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہے، سمجھا نہیں سکتے، اور ایک ہی دلیل نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے نوکر کو سمجھانے کے لیے ایک دلیل چاہیے، آپ کسی آفیسر سے بات کریں جس نے کووڈ کے زمانے میں غلط فیصلے لیے، جس سے شہر میں بہت کچھ کھلبلی مچ گئی، تو اس سے بات کرنے کے لیے ایک الگ دلیل چاہیے۔ آپ پولیس آفیسر سے بات کر رہے ہیں تو وہاں قانون کی روشنی بات کرنا ہے تو وہاں ایک الگ دلیل چاہیے۔ آپ اپنے بچے سے بات کریں تو وہاں ایک دوسری دلیل چاہیے۔ تو آپ جتنے فلیکسیبل ہوں گے، آپ جتنے انٹلیکچوئل ہوں گے، آپ جتنے جو ہے دلائل و شواہد، آرگیومنٹ سے بات کرنے سیکھیں گے، اس کے نتیجے میں چینج آئے گا۔ تو پہلی بات حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اپنے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو چینج چاہتے ہیں تو چینج کا طریقہ تعلیم، تلقین، تربیت ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں نہیں پایا جاتا کسی کو بدلنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اپنا پیغام پہنچایا، دلائل، شواہد، آرگومنٹس کی بنیاد پر جو لوگ سمجھ گئے وہ نزدیک آئے، اور اسی کے نتیجے میں ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ کفر کی حالت ہی میں مرے۔ تو دلائل و شواہد ہی تو پیش کیے جا سکتے ہیں، بدلنا تو فرد کا کام ہے، یہ نبی کا بھی کام نہیں ہے بدلنا۔ تو آپ کیسے بدل دیں گے لوگوں کو؟ اپنی بیوی کو کیسے بدل دیں گے؟ بچے کو کیسے بدل دیں گے؟ میڈیا والوں کو کیسے بدل دیں گے؟ پرائم منسٹر کو کیسے بدل دیں گے؟ آپ کسی کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں، آپ کے پاس جو سورسز اویلیبل ہیں، لکھنا، بولنا، ماڈرن زمانے میں واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے، اس پہ جو کچھ آپ لکھ سکتے ہیں لکھیے، بولیے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا اکثر لوگوں کو کہ پرابلم پر گھنٹوں بات کرتے ہیں، بچے نے ایسا کر دیا، بیوی نے ایسا کر دیا، ساس نے ایسا کر دیا، شوہر میری بات نہیں مانتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ پرابلم پر انوالو ہوتے رہیں گے اتنا آپ کے برین کے اندر پرابلم ہی کے سلسلے میں کیمیکلز ریلیز ہوتے رہیں گے،
اتنا آپ کے اندر پریشانی بڑھتی رہے گی، غصہ بڑھتا رہے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ پرابلم اورینٹڈ کی بجائے سلوشن اورینٹڈ بننا سیکھیں۔ کوئی بھی پرابلم ہے، یہ ہے حقیقت ہے، بچے نے ایسا کر دیا، نوکر نے ایسا کر دیا، دکاندار نے ایسا کر دیا، فیکٹ ہے، غصہ آیا ہے آپ کو، آپ نے کنٹرول کیا، اس لیے کہ دلیل اور آرگیومنٹ سے آپ بات کر رہے ہیں، اور دلائل اور شواہد سے بات کرتے ہوئے آپ پرابلم پر نہیں سلوشن پر ذہن رکھیے تو نئے نئے سلوشنز پیدا ہوں گے۔ تو آج کی پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کووڈ وبا، پینڈیمک، لاک ڈاؤن اور اس سے ریلیٹڈ اکنامک ڈاؤن فال، ان ایمپلائمنٹ، گھروں میں بیماریاں، رشتہ داروں کا انتقال ہونا، بچوں کے اسکول کا بند ہو جانا، ان سب امور سے سب کو گزرنا پڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ تجارت اگر ہماری غلطی سے لاس ہو تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں مجھے اب ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نیچرل فیکٹرز کے نتیجے میں تجارت کا لاس ہو گیا، ان ایمپلائمنٹ ہو گیا، تو یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی اسے ٹھیک کرنے والا ہے، خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے آہوزاری کرنا چاہیے، اسی سے لو لگانا، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے ہاں شکایت کرنا چاہیے، اسی سے اپنی تکلیف بیان کرنی چاہیے، اور اس تکلیف کو کسی اور کی طرف ڈسپلیس نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت رویہ اختیار کریں، حقیقت پسند بنیں، اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، سارے گھرانے کو خوشگوار گھرانہ بنائے رکھیے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر محترم ایس امین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ آپ نے گفتگو کے اس پروگرام میں آج ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے، کافی قیمتی باتیں آپ نے ہمارے درمیان شیئر کیے ہیں۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔